ایک کے بعد ایک چیز حکومت کے گلے پڑ رہی ہے اور وجہ صرف عمران خان۔ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی ان کے اوپر اتنا حاوی ہو گیا کہ بین الاقوامی سطح پہ یا پاکستان کے اندر ان کے تمام فیصلے قیدی نمبر 804 کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اب جب تک یہ قیدی نمبر 804 کو اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے تب تک یہ کوئی دماغ کے ساتھ فیصلہ کر نہیں پائیں گے، تب تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے جس میں دانش مندی ہو۔ مثال کے طور پہ وادی تیرا والا جو آپریشن ہے وہ بھی ان کے گلے پڑ گیا۔ آج آپ پاکستان میں کوئی الیکشن، کوئی سروے کروا لیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اوقات 5% بھی نہیں رہ گئی۔ یہ عمران خان نے کر کے دکھایا۔ آسما جہانگیر کتنی کوشش کی، نہیں کر پائی۔ اپنے ہم خیال لوگ تو انہوں نے پیدا کیے، نہیں کر پائی، لیکن سلام ہے ان کی کوشش کو۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، بے نظیر نے کوشش کی، نہیں کر پائے، ایک حد سے آگے نہیں جا پائے، لیکن عمران خان نے کوشش کی اور پوری قوم کو ٹریگر کر دیا اور لا کے مسئلہ سمجھا دیا سادہ الفاظ میں کہ یہ ہے پاکستان کا اصل مسئلہ۔ اب اگر کبھی پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ بھی جائے نا، تو جو ایک لوگوں کی بہت بڑی تعداد بن گئی ہے جو اس معاملے کو سمجھ گئے، وہ اپنے اس نقطے پہ کھڑے ضرور رہیں گے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چینج ہے جو عمران خان صاحب لے کر آئے پاکستان میں۔ اب ہوا یہ کہ گزشتہ رات ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا وزارت اطلاعات نے اور ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ وادی تیرا میں تو آپریشن ہی کوئی نہیں ہو رہا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا تو ہم نے کہا ہی نہیں، یہ تو لوگ خود نکل رہے ہیں وہاں سے، یا صوبائی حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ تو یہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وادی تیرا کا سارا معاملہ ہمارے اوپر ڈل رہا ہے، ہم اس کا سختی سے نوٹس لیتے ہیں۔ یہ وزارت اطلاعات نے کیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی نے جواب کیا دیا، پہلے ذرا آپ سنیں کہ تھوڑے دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ سٹیٹمنٹ ہے 6 جنوری 2026 کا، یعنی آج سے لگ بھگ 20 دن پہلے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشنز کے حوالے سے کیا کہا جب ان سے سوال کیا گیا، جب یہ نقل مکانی شروع ہو رہی تھی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہتے ہیں، ذرا یہ سنیں آپ۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے، آج کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے آپریشن ہو رہے ہیں، ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں، بیکاز دی سیکیورٹی، میں نے آپ پہلے بار بار کی، کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ اب ذرا آپ سنیں خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے انہوں نے کیا بیان دیا آپریشن کے حوالے سے، یہ ذرا آپ سنیں۔ ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں آپ۔ جی، اس میں اقبال آفریدی نے بات کرنے کی کوشش کی جو ممبر قومی اسمبلی ہے تیرا کے علاقے سے۔ جب انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا، انہیں بات نہیں کرنے دی گئی بلکہ فزیکلی روکا گیا، حالانکہ قومی اسمبلی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن انہیں روکا گیا اور خواجہ آصف نے کہا جی ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل کر رہے ہیں۔ یہ نقل مکانی اس کو سارے اون کر رہے تھے اور یہ کافی دن سے ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو کل بتایا کہ ایکچولی وفاقی حکومت نے اور اداروں نے منصوبہ بندی کی تھی کہ اس نقل مکانی کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے گا اور یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ یہ آپریشن تو سہیل آفریدی کروا رہا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا بکا ہی نہیں، یہ سودا ہی نہیں بکا۔ حالانکہ علی امین گنڈاپور صاحب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ وہ بار بار یہ کوشش بھی کرتے رہے کہ سہیل آفریدی کے گلے میں یہ آپریشن فٹ کر دیں۔ علی امین گنڈاپور سے جڑے کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی یہ کام کرتے رہے۔ لیکن ایک آدمی کو وزارت اعلیٰ سے آپ ہٹائیں تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے وہ آدمی کوئی پتھر کا بنا ہوا یا لوہے کا بنا ہوا آدمی تو نہیں ہے، ایک عام انسان ہے۔ تو جب آپ اس کو وزارت اعلیٰ سے اٹھائیں اور اس طرح اس کو چھوڑنی پڑ جائے تو پھر اس کے لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، تو وہ ری ایکشن بھی نظر آتا ہے۔ تو اب سہیل آفریدی نے فائنلی اس کا جواب دیا۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ آپریشن ہو رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہا ہے، وزیر دفاع بھی کہہ رہا ہے، ان دونوں نے کہہ دیا کہ یہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ سہیل آفریدی نے اس کا کیا جواب دیا۔ سہیل آفریدی نے بتایا کہ وادی تیرا سے لوگ کیوں نکل رہے ہیں، کیا وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں جا رہے ہیں؟ میں بھی کل یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی لوگ پکنک پہ نکل رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے، کون اپنے گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ تو انہوں نے پھر ساری وجہ بتائی اور یہ بتایا کہ یہ لوگ کیوں نکلے اور کس نے ان کو نکالا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی انہوں نے لوگوں کو وادی تیرا چھوڑنے پر مجبور کیا، اور یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی نقل مکانی تیرا کے علاقے سے ہو رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو ان کے علاقے سے نکالا جائے انہوں نے 24 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کی سربراہی یہی لوگ کر رہے تھے۔ اپنی سربراہی میں انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی اور کمیٹی کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا
اور پھر عوام کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل جائیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے طلال چودھری جو وزیر مملکت ہے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو سہیل آفریدی کے تعاون سے آپریشن کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ کہتے رہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور اب یہ بھاگ رہے ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی انخلا نہیں کر رہے اور ہم کوئی آپریشن نہیں کروا رہے۔ سہیل آفریدی نے مزید بھی کوئی چیزیں بتائی۔ دیکھیں آپریشن کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا یہ بات تو بہت پرانی ہے، شامدانہ گلزار بتا چکی ہے۔ بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا اقبال آفریدی ہے، شامدانہ گلزار ہیں، عبد الغنی آفریدی ہیں، شہریار آفریدی ہیں، یہ لوگ دوبارہ وادی طیرہ کے متاثرین کے بیچ میں گئے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حکومت نے سوچا تھا کہ ہم جناب کایا پلٹ دیں گے اور یہ بہت بدنام ہو جائیں گے خیبر پختونخوا میں، الٹا انہیں فائدہ ہو گیا پی ٹی آئی۔ لوگ بے وقوف نہیں ہے نا، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو ساری کہانی کا پتا ہے، وہ ہمیں بھی سنتا ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی سنتا ہے، اور لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کا کھوج خود ہی لگا لیتے ہیں، سننے کے بعد انہیں پتا چل جاتا ہے۔ اب جناب سہیل آفریدی نے بتایا کہ یہ 3 منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں اور میرے خلاف 3 منصوبے بنائے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیو وہ چلاتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو شرم دلائی، دوسرا انہوں نے کہا جی انہوں نے 3 آپشنز کے اوپر کام کیا۔ نمبر 1، یہ کسی طرح خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دے، اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو مجھے نااہل کر کے یہاں پہ رجیم تبدیل کروا دیں۔ دیکھیں پہلے گورنر راج کی بہت بات ہوئی، گورنرز کے انٹرویو بھی ہوتے رہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی ہوتی رہی، بڑی کوششیں ہوتی رہی، لیکن پتا چلا کہ گورنر راج لگا تو ٹکے گا ہی نہیں، آئین میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا اس کے لیے جس طرح کی آئینی تبدیلی کرنی ہے وہ کوئی اور پارٹی مان بھی نہیں رہی تھی کہ کل کو ہماری حکومتیں بھی گریں گی۔ لہذا 3 آپشن، پہلے گورنر راج تھا، اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب نااہل کر دیں اور رجیم تبدیل کر دیں۔ سہیل آفریدی کو اب یہاں سے میں آپ کو ایک خبر بھی دے دیتا ہوں، آگے سہیل آفریدی کا باقی بیان میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سہیل آفریدی کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیم پڑ چکی ہے اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے اور پلاننگ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے بھی دی گئی ہے اور پوری منصوبہ بندی ہے کہ کس طریقے سے سہیل آفریدی کو نااہل کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا واقعہ ہو جائے گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کو نااہل کر دیا گیا اور اس کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے۔ تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ نے اتنے تجربے کیے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں، ایک اور بیڑا غرق کر کے دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا۔ اس گھونٹ کو بھی پی لے گی قوم، لیکن یہ سارا زہر قوم واپس ان کو 9 گھنٹے تک یہ دھرنا چلا اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نومبر کا مہینہ ایسا ہی گزرے گا، یہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں کروائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ایک ایکسٹینشن تا حیات مراعات اور تا حیات استثنا چاہیے، اس کے لیے وہ آئینی ترمیم کر چکے ہیں، لیکن جب تک سارا کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس بات کا رسک نہیں لے سکتے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر کوئی واضح پیغام یا کوئی سٹیٹمنٹ آئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ عمران خان جیل میں بند ہے، وہاں سے ایک بیان آنے سے یہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، تو کیا یہ عمران خان کو باہر چھوڑنے کا رسک لیں گے؟ میں آپ کو کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، گزشتہ سال ہمیں کورٹ رپورٹرز بتاتے تھے، وکلاء بتاتے تھے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے کیسز بڑے کمزور ہیں، انہوں نے الیکشن جیت لیا 2 نمبری کر کے، انہوں نے اپنا بجٹ بھی پاس کر لیا، تو اگست ستمبر تک عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، یہ باتیں کہی جاتی تھی، اور ہمیں اس پہ یقین بھی آتا تھا کیونکہ قانونی نقطہ نظر سے کیسز کے اندر کچھ تھا بھی نہیں۔ لیکن اب ہمیں پوری طرح اس بات کا یقین ہے، اور کوئی بھی آدمی جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو ابھی پورا کا پورا رجیم کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ عمران خان کو آزاد کرنے کا رسک کبھی نہیں لیں گے، خاص طور پہ اس وقت جب عمران خان صاحب کا پاکستان میں طوطی بولتا ہے، اس وقت جب عمران خان صاحب پورے پاکستان کی سب سے مقبول لیڈرشپ میں، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو پورے پاکستان کو وہ کنٹرول کریں گے، تو بغیر ڈیل کے وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور ڈیل عمران خان صاحب کر نہیں سکتے۔ ڈیل عمران خان صاحب اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دے دی ہے، ان کی فیملی نے اور ان کے کارکنوں نے بھی بڑی قربانی دے دی ہے، اور اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد کوئی بھی لیڈر کبھی ڈیل کر نہیں سکتا، اس کے راستے خود ہی بند ہو جاتے ہیں، اور وہ عمران خان ہے۔ وہ ویسے بھی ان کے بڑے پرابلمز ہیں، ان کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا کریکٹر ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈیل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا سب کے لیے راستے بند ہو گئے، لیکن ایک راستہ کھلا، اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے۔ جب کبھی پاکستان کی عوام نے اپنی زندگی میں سے 1-2 دن نکال لیے، اس دن عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے،
उस दिन पाकिस्तानियों का मैंडेट भी वापस आ जाएगा, उस दिन जालिमों जाबरों इन सब की हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी, उस दिन पाकिस्तान के अंदर से जो लूट मार और जो डकैती मारी जा रही है पाकिस्तानियों के बजट पे, वो भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और एक बड़ी हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान को बाहर आना पड़ेगा। जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान बदलेगा नहीं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और पूरा पाकिस्तान ही बाहर आकर इस निजाम को तब्दील कर सकता है या हालात को बेहतर कर सकता है। सुहेल अफरीदी साहब पे लगातार अटैक हो रहा है। अच्छा, ये आपको बता दूंगा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो उन्होंने धरना खत्म किया, वो बैठ गई वहां पे पहले तो धरना देकर। उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाएं इमरान खान से, फिर उनके साथ बड़े मुज़ाकरात किए, पुलिस वगैरह भी आई, वहां झड़पें भी होती रही, लेकिन कारकुनों की तादाद इस मरतबा बहुत ज्यादा थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी और दीगर कुछ MPs MNAs ये रात गए तक वहां पे मौजूद रहे। शौकत बसरा भी उनके अंदर एक शामिल है और दीगर लोग भी, खवातीन की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। तो पिछले हफ्ते जो कुछ किया गया उसके बाद इस हफ्ते ये होना ये लाजम था और ये होना ही था, ऑब्वियस था, और वो हुआ भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, झड़पें भी हुई। तो अब पुलिस ने फिर उन्हें यकीन दहानियां करवाई कि जी आप लोग अभी चले जाएं, मेहरबानी करें, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने एक बात उठाई है, ये एक लाइव भी चल रहा था ट्रांसमिशन सोशल मीडिया पे, उसमें जबरान इलियास साहब थे, मैंने उसके अंदर देखा अलीमा खानम को देखा, मैंने उसके अंदर शहजाद अकबर साहब को भी देखा। तो वहां पे अलीमा खानम ने एक बात की कि हमें इस किस्म की बातें भी बताई जाती हैं और खदशात इस किस्म के होते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर दिया, हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ये भी बताया गया कि एक नई जगह भी तैयार की गई है, लेकिन हम इस बारे में कुछ जानते नहीं है। 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो जेल के अंदर कैसे है, किस हालात में है और क्या वो कहाँ है। और हम परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की बातें हम तक पहुंचती हैं कि उनको शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अलीमा खानम ने बात की, एक खदशे का इजहार किया और वो भी इस बुनियाद पे कि ये बात फैलाई जा रही थी। अब नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। खासतौर पे जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया, वो हमला DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वजीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहां से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीजें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चीजें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। एक तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैंने जाना था इमरान खान साहब की बहनों के पास अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तब मुझे ये इत्तला मिली, एक तो हर तरफ से घेरा डाला हुआ और दूसरा मेरे जाने पे, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाती, तो वहां पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का इनका मंसूबा था कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते और उसके बाद इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते थे। देखिए एक बात आप याद रखिएगा नाजरीन, कि एक बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने बताई थी और अली अमीन गंडापुर के पास ये बात मालूमात की बुनियाद पे थी या उनका अपना तज्जिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अडियाला जेल क्यों नहीं जाते आप लोग, आप इस्लामाबाद क्यों जाते हैं, आप जाएं अडियाला जेल जहां पे इमरान खान बंद है उसको रिहा करवाएं। तो इस पे सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा था कि अगर मैं कारकुनों को लेकर अडियाला जेल चला गया तो मैं ये जानता हूं कि जिस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे, ये वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इमरान खान को नुकसान पहुंचा के हमारे खाते में डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल के ऊपर हमला किया था, हालात खराब हो गए और अंदर जनाब कोई मसला हो गया और ये इमरान खान साहब के साथ हो गया। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, 1-2 और लोग भी सुन रहे थे। तो ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि PMLN के कुछ अकाउंट्स ने जब अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि PTI कारकुनों ने अडियाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया। हालांकि मौका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब PMLN के कुछ अकाउंट्स ने यह बात फैलाई कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनाब अली हमला कर दिया जेल के ऊपर और जनाब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई है और चढ़ाई कर दी है, जब इस किस्म की बातें फैलाई गई तो जो वहां पे मौजूद थे मीडिया के लोग, उन्होंने कहा जी हम तो यहां ऐसा कुछ नहीं देख रहे,
सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास चल रही है और ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिसपे बहुत सारे जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें समझ आ गई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को काफी रहना पड़ेगा, खबरदार और होशियार रहना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने जाना था लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग का एक खतरा मौजूद था और उस वजह से मैं नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये की वीडियो पैगाम में कि फैसला कुन बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फैसला कुन वक्त आ रहा है।